بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ زندگی میں کامیابی، زندگی کی کامیابی بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں کامیابی ہے یہ کہ میری اس لائف کے اندر مجھے کامیاب ہونا ہے اور اسی لائف کو گزارتے ہوئے مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور اس کا سارا دار و مدار ہے دماغ کے اوپر، مائنڈ سیٹ کے اوپر۔ یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں جو چیز ڈالیں گے وہی چیز نکلے گی، جس کوالٹی کی ڈالیں گے اسی کوالٹی کی نکلے گی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ آپ یوں سمجھیں اسی کی، یہ جو امیجینیشن ہے آج کا ٹاپک، امیجینیشن، تصوراتی اور خیالی دنیا جو دماغ میں انسان سوچ لیتا ہے، ایک تصویر بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں امیجینیشن۔ اب امیجینیشن کیا ہے کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں، اب میں نے کہا تھا نا جو چیز ڈالتے ہیں دماغ میں وہی نکلتی ہے۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے سوچیں اور اس کو دوسرے طریقے سے سیکھیں، وہ یہ ہے کہ جو چیز دماغ میں آپ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں وہ چیز بن جاتی ہے۔ جو چیز جو آپ بننا چاہتے ہیں، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ دماغ میں بنائیں گے، آپ اسی طرح کے بن جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جناب سوچ رہا ہوں کہ فٹ بالر بن جاؤں، دنیا کا سب سے اچھا کرکٹر بن جاؤں، لیکن میں کھیلتا نہیں ہوں، پلیئر بنتا نہیں، تو کیسے بن جائے گا؟ نہیں، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب تک آپ، دنیا کی ہر چیز جو ہے نا 2 دفعہ بنتی ہے، یاد رکھیں، دنیا کی ہر چیز 2 دفعہ بنتی ہے۔ پہلے دماغ میں بنتی ہے، اس کے بعد ریالٹی میں بنتی ہے۔ یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ دماغ میں نا اور چیز دنیا میں بن جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں امیجینیشن۔ پہلے کسی نے سوچا تھا کہ لائٹ بننی چاہیے، وہ بن گئی۔ پہلے کسی نے سوچا تھا کہ گاڑی بننی چاہیے، تب وہ بنی ہے۔ پہلے کسی نے دماغ میں ایک تصور کیا تھا کہ 10 منزلہ بلڈنگ اور 100 منزلہ بلڈنگیں بنیں گی اور ہم ہوا میں سفر کریں گے، تب یہ ایروپلین بنے ہیں، تب یہ بلڈنگیں بنی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں امیجینیشن۔ جب آپ سوچتے ہیں مجھے کچھ یہ چیز حاصل کرنی ہے اور یہ دنیا میں ہونی چاہیے، وہ ریالٹی میں آ جاتی ہے۔ تو جو آپ امیجن کرتے ہیں آپ وہی بنتے ہیں، جو آپ امیجن کرتے ہیں وہی چیز بن جاتی ہے، جو آپ تصوراتی دنیا میں خیال لاتے ہیں وہی چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ لاجیکل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اے بی سی ایکس وائی زیڈ 2+2، یہ لاجیکل چیزیں ہیں اور یہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور امیجینیشن انلمیٹڈ، ایوری تھنگ آپ اس کے اندر کور کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہو رہی کہ بس وہ جو جادو والے اور وہ جو خیالاتی دنیا میں گھومتے رہو اور اس کے اندر نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کل کیا بننا ہے، کس پوزیشن پہ جانا ہے۔ مجھے لیڈر بننا ہے، مجھے دنیا کا بیسٹ پلیئر بننا ہے، مجھے دنیا کا سب سے اچھا ٹرینر بننا ہے، مجھے دنیا کا سب سے اچھا جو ہے وہ رائٹر بننا ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی چلانی ہے۔ جب تک یہ آپ سوچیں گے نہیں اس وقت تک بن نہیں سکتے، بنیں گے نہیں۔ تو امیجینیشن کریں اور اپنے آپ کو، اپنے جونیئرز کو، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا جو چیز آپ بننا چاہتے ہو نا اس کو سوچنا شروع کر دیں، اور اسی لیول پہ جب انسان سوچتا ہے اسی طرح کا بیہیو کرنا ہے، اسی طرح کا ڈیلی پریکٹس کرنی ہے، تو پھر جو ہے نا انسان دنیا میں کوئی چیز بنا لیتا ہے یا اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ بغیر اس کے یاد رکھے نہیں بنتا۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ مجھے ایس پی بننا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر جتنا پیشن ہوگا، اس کے اندر جتنا اس کے لیے شوق ہوگا، اور اسی طرح کی وہ تیاری شروع کر دے گا، اسی طرح بھاگے گا۔ ماں باپ اس کو موڑیں گے ادھر ادھر، وہ کہے گا نہیں ایس پی بننا ہے، کہتا ہے میں نے جج بننا ہے، ایک کہتا ہے میں نے جرنیل بننا ہے۔ وہ ڈیلی سوچتا ہے۔ اگر وہ اپنی امیجینیشن پہ کام کرتا رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا قصور کیا ہے، ہم اپنے دل کی خواہشیں، ہمارے اندر کوئی امیجینیشن نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری فیڈ بیک بھی پیچھے وہ سرکس والے شیر کی طرح ہماری فیڈ بیک ہوئی ہے۔ شیر کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، اس کو کہا یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، وہ سرکس کا شیر جو ہے نا ہمیں بنا دیا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے جو وہ بننا چاہتا ہے اس کے اوپر چوائس نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے رخ پہ چلاتے ہیں۔ بیٹا تو نے بس ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تو نے انجینئر بننا ہے، بیٹا تو بس کرکٹر بن جا، کسی طرح وسیم اکرم، قاری یونس افریدی بن جا،
ٹھیک ہے، وہ میسی بن جا جان نہیں، ایسے نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں، اس کو اس کے اپنا ڈیسیجن لینے دیں، اپنا پیشن اپنے شوق کے اوپر جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے امیجینیشن ضروری ہے، اس کو سکھایا جائے کہ بیٹا ڈیلی جو تو سوچ رہا ہے نا، جو بننا چاہتا ہے ڈیلی آپ نے وہ سوچنا ہے اور اس تصور کے پیچھے جانا ہے، تو آٹومیٹکلی وہی چیزیں اٹریکٹ ہوں گی، وہی چیزیں بنیں گی۔ یاد رکھیں، اگر آج کوئی شخص سوچنا چھوڑ دے، فیوچر میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، امیجینیشن میں، تصور میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ جو ڈرائیور لیس گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ جو الیکٹریکل گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ جو 3D پرنٹنگ آ رہی ہے، یہ کسی نے سوچا ہے تو آ رہا ہے۔ اگر یہ پیچھے نہ سوچتا کوئی بھی شخص، اس کے اندر یہ خیال نہ آتا، تو یہ چیزیں ریالٹی میں نہ آتی۔ تو ریئل چیزیں تب ہی بنتی ہیں، ریئل پرسنالٹیز تب ہی بنتی ہیں، آپ وہ پوزیشن تبھی لیتے ہیں جب پہلے دماغ میں سوچ لیتے ہیں، یعنی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس لیے امیجینیشن جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی مت سوچے بس مجھے جاب لینی ہے، بس میں ایک نوکری لے لوں، مجھے بس 50-60 ہزار کی 1 لاکھ کی نوکری مل جائے، کیا بات ہے، تو اس کو اسی طرح اسی لیول پہ رہے گا وہ۔ تو اس کو آزاد چھوڑنا، اس کو بڑا سوچنے کی عادت ڈالنی ہے۔ تو جب وہ سوچے گا، جو سوچے گا وہی چیز بنے گا، کیونکہ فارمولہ کیا ہے، دماغ کے اندر جو چیز پہلے بنتی ہے دماغ میں، پھر وہ بنتی ہے ریالٹی میں۔ جو آپ سوچیں گے دماغ میں، اسی لیول پہ آپ بنیں گے۔ اب آخرت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بس ڈرتے ہیں اسلام سے، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں اسلام ہم سے کچھ چھین لے گا۔ اسلام تو اللہ رب العزت کی ذات نے دین بھیجا ہے، اور اللہ غنی ہے، دینے والے، چھینتے نہیں اللہ رب العزت انسانوں سے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اسلام کی بات سن کے ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں ہمیں سب کچھ دنیا چھوڑنی پڑے گی اور مال بھی چھوڑنا پڑے گا، گھر بار بھی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام نام ہے اس زندگی کو گزارنے کا اصول اور ضابطہ۔ تو جب میں آج کا انسان جو ہے، یا میں یا آپ، ہم اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے امیجینیشن میں اللہ کی طاقت نہیں ڈالی۔ وہ جو ہمیں نے سوچا نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں روڈ کے اوپر جیسے ہی کیمرہ آتا ہے ہماری گاڑیاں سلو ہو جاتی ہیں، جیسے ہی شرطہ آتا ہے بیلٹ بھی یاد آ جاتا ہے، سپیڈ بھی یاد آ جاتی ہے، سارے اصول یاد آ جاتے ہیں، انڈیکیٹر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے خیال میں یہ سوچا ہوا ہے اس کے پاس طاقت ہے، یہ ہمیں جو ہے روک کے ڈسٹرب بھی کرے گا، ٹائم بھی ضائع کرے گا اور فائن بھی ڈالے گا۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اس کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے اتنے ہائی کوالٹی کے ہیں کہ وہ صرف میری تصویر نہیں دیکھ رہے، بلکہ میرے دل کی سوچ کو، میرے دل کے اندر جو چل رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، میری آنکھوں کے ہیر پھیر کو جانتے ہیں۔ وہ کیمرے یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کا نظام، اللہ رب العزت مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میرے دماغ کو پڑھ رہے ہیں، جو میں سوچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اندھیروں میں بھی وہ ویسے ہی جانتے ہیں، جس طرح روشنیوں میں انسان ایک دوسرے کو سمجھتا ہے نا، اللہ اس سے زیادہ اندھیرے اور روشنیاں ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور مجمع میں، کروڑوں کے مجمع میں انسان کھڑے ہوئے ہیں، جو کروڑوں انسان سوچ رہے ہیں، اربوں انسان سوچ رہے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ تو جب میرے تصور میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی دماغ میں آئے گی کہ میرا رب ہے جو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہے جو عزت اور طاقت اور ذلت کا مالک ہے، میرا اللہ ہی رازق ہے، میرا اللہ رب العزت کے پاس مجھے جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور جب میں اللہ کی بڑائی دماغ میں ڈالوں گا اور اس کو ہمیشہ سوچتا رہوں گا، تو وہی چیز جو ہے اس سے میں پھر میرے اعمال نکلیں گے، پھر میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا، کیونکہ میں نے دماغ میں امیجینیشن کر لی ہے کہ اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا نظام چل رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری اچھائیاں، میری برائیاں، میرا جھوٹ، میرا سچ، میری جو ہے آنکھوں کی ہیر پھیر، میری ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو پھر میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، میں برائی سے جب بچنے والا بن جاؤں گا، تو میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت کو اور بڑائی کو اپنے دل میں سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھو انسان کیا کرتا ہے، چھوٹے سے بچہ ساتھ ہو نا، بچہ ساتھ ہو، کوئی عورت، ماں باپ، کوئی دوست ساتھ ہو، تو ہم غلط حرکت نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ غلط حرکت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن
جب وہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ساری غلط حرکتیں، سارے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تجھے سب سے حقیر میں نظر آیا کہ تو سب سے ڈرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، سب سے حقیر تجھے میں نظر آیا۔ تو اس لیے اللہ کی بڑائی اور عظمت جب دل میں ہوگی تو تنہائی میں بھی ہم اس سے ڈریں گے، اور تنہائی میں بھی ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔